مقامی پاور انہوں نے توبہ کی، حضرت حسین علیہ السلام کی دعوت کے انہوں نے قبول کیا، توبہ کی، اپنے عمل درست کیے، عقائد درست کیے، پھر اللہ کی رحمت آئی، مقامی سلطنت قائم ہوئی۔ دوبارہ پھر زوال آیا ان پر، اخلاقی بھی، دینی بھی، مذہبی بھی۔ تو پہلے جو ہے گریکس کے پاؤں تلے روندے گئے، اس کے بعد جو ہے جو رومنس کے غلام بنے اور ان کے پاؤں تلے روندے گئے، اور اس کا کلائمیکس جو ہے وہ 70 AD میں ہوا ہے، حضرت مسیح علیہ السلام کے رفع زمانے کے کوئی 40 برس بعد، جب ٹائٹس رومن جنرل نے دوبارہ برباد کیا یروشلم کو، اور جو دوسرا ٹیمپل بنا لیا گیا تھا اس کو بھی اس نے گرا دیا، وہ گرا پڑا ہے سیکنڈ ٹیمپل آج تک۔ اور یہ 70 عیسوی سے لے کر 1917 تک یہ قوم جو ہے 1850 برس کے قریب یہ ڈائسپورا میں رہی ہے، یہ فلسطین سے نکال دی گئی اور یہ پوری دنیا میں سکیٹر ہو گئے، جہاں بھی کسی کا سینگ سمایا بعد چلے گئے۔ اس کے بعد سے ایک جو ہے دوسرا معاملہ، اب اسی کے اوپر آپ کا قیاس کیجئے، امت مسلمہ کے اوپر بھی دو آئے ہیں رائز کے، اور دنیا کے اندر جو ہے بالادستی کے دور، خلافت راشدہ کے ساتھ جو ہے عرب پاور شروع ہوئی، 600 برس تک رہی ہے، لیکن اس کے بعد زوال آیا۔ پہلے ہمیں کروسیڈرز کے ذریعے سے بہت بڑی شکستیں ہوئی، 200 برس تک کروسیڈ جاری رہے، 88 برس تک یروشلم ہمارے ہاتھ سے نکلا رہا۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے پھر جو منگولینز کے ہاتھوں آیا، تاتاریوں کے ہاتھوں 1 کروڑ کے قریب مسلمان قتل ہوا۔ اگرچہ یہ دوسری بات ہے کہ کچھ دنوں کے بعد، دو صدیوں بعد، وہ منگولینز جو ہے ایمان لے آئے، تاتاری ایمان لے آئے، اور ایک سیکنڈ رائز مسلم امہ کا ہوا انڈر دی لیڈرشپ آف دی ٹرکس۔ اسی میں جو ہے ترکان تیموری کی حکومت تھی، یہ جو تھی انڈیا میں، ترکان صفوی کی حکومت تھی ایران میں، ترکان سلجوقی تھے مڈل ایسٹ میں، اور ترکان عثمانی آٹومانس، یہ جو ہے ترکی سے نکل کر کہاں سے کہاں پہنچے یہ آپ کو معلوم ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ اس کے بعد ہمارے اوپر بھی یورپین کولونیلزم کا عذاب آیا، اور اس کا پہلا قدم اٹھا تھا جبکہ اسلام اور مسلمانوں کا خاتمہ ہوا ہے اسپین سے، اور پھر اس کے بعد سے واسکوی گاما نے جو راستہ تلاش کر لیا تھا راؤنڈ دی کیپ آف گڈ ہوپ، اس سے یورپین سیلاب ہمارا آیا ہے پورے اسلامی ملک کے اوپر، ممالک پر۔ یہ سارے جو تھا ملایا اور یہ سارا انڈونیشیا جو آج ہے، پھر اس کے بعد انڈیا، اور اس کے بعد جو ہے یہ پروسیس بڑھتا بڑھتا 1914 میں پورا اسلامک ورلڈ جو ہے پورا کا پورا، سوائے آپ سعودی عرب یہ جو بھی نجد ہے اس کے سیرا کو چھوڑ دیں تو پوری امت مسلمہ یہ یورپین کولونیلزم کے تحت تھی۔ اب اس کے بعد اگرچہ یورپین کولونیلزم براہ راست تو چلا گیا ہے واپس، وہ آج ہم پر حکمران براہ راست نہیں ہے، لیکن اسی کی ایکسٹینشن ہے۔ اس وقت ایک مالیاتی ایک امپیریلزم ہے جو آج دنیا کے اوپر، اور ایک نیو ورلڈ آرڈر کو دنیا پہ گلوبل بنانے کے لیے اس وقت جو ہے گریک اس میں جو یہودیوں اور عیسائیوں کا جو گٹھ جوڑ ہو گیا ہے وہ آج اسلام کے اوپر مسلط ہے، اور وہ اسلام کا نام بھی، اور خاص طور پر اسلامی نظام کہیں دنیا میں قائم ہوتا نہیں دیکھ سکتے، اور انہوں نے گریٹر اسرائیل اپنا بنانا ہے، اور اس میں کرسچین زائنسٹ بھی ہے اور جوئش زائنسٹ بھی ہے، اور ان کے ہاتھوں بہت بڑا عذاب ابھی آنے والا ہے، جس کا سب سے بڑا حصہ جو ہے عرب ورلڈ پر آئے گا، جس کو کہ کہا گیا ہے آرمگیڈون بائبل کی اصطلاح میں، اور حدیث کی اصطلاح میں الملحمۃ العظمیٰ۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ آج پوری دنیا میں اسلام مذہب کی حیثیت سے تو بہت ہے، بہت پھیلا ہوا ہے، اور کہا جا رہا ہے فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن ان دی ورلڈ از اسلام، لیکن دین اسلام ایک انچ زمین پر نہیں ہے، کہیں پر بھی وہ پولیٹیکو سوشو اکنامک سسٹم نہیں ہے کہ جو ہمارا خلافت راشدہ کا نظام تھا، جس کی مثال اللہ نے۔ ڈاکٹر صاحب پاکستان میں کیا ہو گیا اس وقت؟ پاکستان جو ہے یعنی ہم آپس میں ہی مرنے مارنے پہ اتر گئے ہیں، یا باہر کے عناصر کئی لارنس آف اریبیا کود گئے ہمارے اندر؟ ہمارے پاکستان میں کیا ہو گیا یہ؟ دیکھیے میرے نزدیک ایک تو وہ جو عمومی عذاب ہے، ظلمت علیہم الذلۃ والمسکنہ، وہ تو پوری امت پر ہے۔ اسرائیل کا خنجر یہ جو ہے عربوں کے سینے میں پیوست ہے، لیکن مجال ہے کسی کے اندر کوئی جرأت ہوگی بات بھی کر سکے۔ ذلت اور مسکنہ یہ، اور ہمارا کشمیر کا معاملہ
یہ جو ہم کہتے ہیں کہ ہماری جو ہے یہ جو شہرک ہے، ہم اس کے اوپر بھارت کا قبضہ کچھ نہیں کہہ سکتے اس میں. لیکن اس کے ساتھ ہی اب جو عذاب آ رہا ہے وہ آ رہا ہے، اس میں ڈیوائن ہٹ لسٹ کہہ رہا ہوں میں اس کو، لفظ میرا نوٹ کر لیجئے. عرب سب سے بڑے مجرم ہیں کیونکہ ان کے پاس اللہ کا کلام ان کی اپنی زبان میں ہے، لیکن انہوں نے کہیں اسلام کا نظام اور شریعت اسلامی نافذ نہیں کیے، لہذا وہ مجرم نمبر 1 ہے. نمبر 2 مجرم ہم پاکستان ہیں. ہم نے جو بنایا پاکستان، اللہ سے وعدہ کر کے، دعا کر کے، گرجرا کر کہ تو ہمیں انگریز کی غلامی کی آزادی اگر دے رہا ہے تو کوئی ہندو کی غلامی سے ہمیں بچا، ہمیں علیحدہ ملک دے کہ ہم تیرا دین قائم کریں گے. وہ ہم نے نہیں کیا. پاکستان میں مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، پاکستان قائم ہوا واحد، اور ہم نے قائم نہیں کیا. وہی نظام، سودی نظام پوری دنیا کا ہمارے ہاں ہے، وہی سیکولر نظام سیاسی ہمارے یہاں چل رہا ہے. بے حیائی اور بریانی اور فحاشی کا سیلاب اب جو آ رہا ہے، اور جس کو جو سوشل انجینئرنگ آف دی پروگرام آف دی یونائٹڈ نیشنز آرگنائزیشن ہو رہا ہے، تو اس سے معلوم ہوا کہ تباہی و بربادی جو تیزی کے ساتھ آ رہی ہے، اور اس کی شکل جو ہے بہت ہی بھیانک مجھے تو نظر آ رہی ہے. یہ اللہ کا عذاب ہے. البتہ اگر جیسے کہ ایک موقع پر ہوا تھا کہ ایک قوم حضرت یونس علیہ السلام کی تھی، اس پر بھی اللہ کے عذاب کا فیصلہ ہو گیا تھا، لیکن اس نے اجتماعی توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے عذاب ٹال دیا اس سے. ڈاکٹر صاحب، اس وقت جو صورتحال ہے، یہ کیا مسلمان کو مار رہا ہے اس وقت؟ تو اب جو مار رہا ہے وہ بھی کلمہ پڑھ رہا ہے، جو مر رہا ہے وہ بھی کلمہ پڑھ کے دم توڑ رہا ہے. اب کیسے فیصلہ ہو؟ اسلام کیا کہتا ہے اس صورتحال کے بارے میں جب آپس میں مسلمان لڑ پڑیں اور طے نہ ہو کہ کون درست ہے اور کون غلط ہے؟ یہ قرآن مجید کے اندر سورہ انعام میں آیت نمبر 65 ہے کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کی 3 شکلیں ہوتی ہیں. یا تو آسمان سے کوئی نازل کرے، یا زمین پھٹ جائے، کوئی زلزلہ آ جائے، اور تیسرا یہ ہے کہ وہ تمہیں گروہوں میں تقسیم کر کے آپس میں لڑا دے اور تم ایک دوسرے کی گردنیں کاٹو اور خون بہاؤ. یہ تیسری شکل کا عذاب بھی آج ہم پر ہے. ذلت بھی ہے، مسکنت بھی ہے، اور جس طریقے سے اب ہونے والا ہے وہ تو میں آپ سے کر رہا ہوں کہ میں کانپتا ہوں اب یہ سوچتے ہوئے کہ کیا ہونے والا ہے. اس لیے کہ آرمیگیڈون سب پر کھڑی ہے. صلیبی جنگ، دی فائنل کروسیڈ، آپ کے پتہ نہیں علم میں ہے کہ نہیں ہے، یہ 9/11 سے پہلے 1 مہینے پہلے جو ہے جو رسالہ نکلتا ہے فلاڈلفیا سے، یہ اصل میں پروٹیسٹنٹ عیسائیوں کا رسالہ ہے، جو ایونجلیکلز ہیں اور جو نیوکونز ہیں ان کا، اور بڑا ملینز کی تعداد میں چھپتا ہے، دی فلاڈلفیا ٹرمپٹ. تو 9/11 سے 1 مہینے پہلے اگست کا جو پرچہ تھا، اس میں اس کے جو ایڈیٹر نے لکھا ہے، مینی پیپل تھنک